حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، بھروسہ تھا کہ میری زبان سے جو بات نکل جائے، میری زبان سے جو کلمات نکل جائے، اگرچہ وہ ناقابل یقین ہی کیوں نہ ہو، لیکن ابو بکر اس کا انکار نہیں کر سکتے، حضرت ابو بکر اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی ادائیگی کرائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ صحابہ کرام کی طرف کر لیے اور فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اس کو غور سے سنو۔ واقعہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا جو گائے کو، بیل کو ہانک کر کے لے جا رہا تھا۔ لے جاتے وہ انسان اچانک بیل کے اوپر، گائے کے اوپر سوار ہو گیا۔ گائے نے کہا کہ میں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں تو کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ حضرات، یہ گائے، یہ بیل، یہ سواری کے لیے نہیں ہے، اس کے اوپر سواری ہم کریں اس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا۔ ان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس روایت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، ہل جوتنے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، کھیتوں کی سینچائی کے لیے ان کو پیدا کیا گیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، صحابہ کرام نے کہا، سبحان اللہ، بڑی تعجب کی بات ہے، بقرۃ تکلم، کیا گائے بھی بات کر رہی تھی؟ کیا بیل بھی بات کر رہا تھا؟ کیا یا اللہ کے رسول، آپ تو بہت ہی عجیب و غریب واقعہ سنا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، جو واقعہ میں نے تم کو سنایا ہے، اس واقعے پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں، اور حضرت ابو بکر و عمر بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، وما ہما، اس مجلس کے اندر حضرت ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، وہ شخصیت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کیا کرتے تھے، یقین کیا کرتے تھے، میری زبان سے کوئی کلمہ نکل جائے، کوئی الفاظ نکل جائے، اگرچہ وہ ناقابل یقین ہی کیوں نہ ہو، حضرت ابو بکر اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ معراج کے واقعے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا سیر کر کے، آسمانوں کا سیر کر کے، اور جنت و جہنم کا سیر کر کے، بیت المقدس ہوتے ہوئے پھر مکہ مکرمہ پہنچے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے کہا کہ رات کے ایک حصے میں مکہ سے بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سیر کر کے، جنت و جہنم کا سیر کر کے، اور بیت المقدس ہوتے ہوئے پھر میں خانہ کعبہ پہنچ گیا ہوں، مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہوں۔ جب یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، مشرکین مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ ابو جہل جلدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، کہا، اے ابو بکر، ایک بات بتاؤں، اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے پھر خانہ کعبہ واپس آ گیا، کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، میں اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کے حساب سے خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا وہ 40 دن کا سفر ہوا کرتا تھا۔ 40 دن جانے میں لگتا تھا، 40 دن آنے میں لگتا تھا، اور یہاں پر تو ایک رات کے ایک حصے کی بات ہو رہی ہے۔ ابو جہل نے کہا، اے ابو بکر، اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ ایک ہی رات میں وہ بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچا اور وہاں سے پھر واپس آ گیا، کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، میں اس بات کی تصدیق نہیں کروں گا۔ ابو جہل نے کہا کہ تمہارے جو نبی ہیں، تمہارے جو ساتھی ہیں، وہ تو اس سے بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، نہ صرف وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیت المقدس سے واپس آئے ہیں، بلکہ وہ تو اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں
کہ بیت المقدس سے وہ 7واں آسمان کے اوپر گئے، جنت و جہنم کا سیر کیا اور پھر بیت المقدس پہنچے اور بیت المقدس سے پھر یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے پوچھا، کیا تم نے یہ بات میرے نبی کی زبان سے سنی ہے؟ کیا میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے نبی نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، ابو جہل میں نے تو اس سے بھی عجیب و غریب بات کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی عجیب و غریب بات ہمارے سامنے بیان کی، ہم نے ان باتوں کی بھی تصدیق کی۔ نبی کہتے ہیں کہ میرے پاس وحی آتی ہے، نبی کہتے ہیں میرے پاس جبریل امین آتے ہیں، نبی کہتے ہیں میرے پاس قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے۔ ہم نے تو ان ساری باتوں کی تصدیق کی، تو ان باتوں کے مقابلے میں اس بات کی کیا حیثیت ہے؟ اگر میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے تو میں فوراً اس بات پر ایمان لے آتا ہوں، میں فوراً اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بھروسہ کیا کرتے تھے کہ اگر میری زبان سے کوئی بات نکل جائے، وہ بات کتنی ہی ناقابل یقین کیوں نہ ہو، حضرت ابوبکر اس کا انکار نہیں کر سکتے۔